صلی علی محمد و آل محمد۔ 15 جمادی الاول کو تاریخ میں جو واقعات ہوئے ان میں سے ایک ابراہیم بن مالک اشتر کی شہادت ہے۔ یعنی مالک اشتر وہ عظیم ہستی تھے جو امیر المومنین کے ساتھیوں میں سے، کہ امام علی نے ارشاد فرمایا کہ مالک اشتر میرے لیے اس طرح جس طرح میں پیغمبر کے لیے تھا، اتنا بڑا مقام حاصل۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مقام ہے اہل بیت کے نزدیک کسی کو ملتا ہے، یہ شجرے کی بنیاد پر نہیں ملتا، عمل کی بنیاد پر ملتا۔ یعنی جو مقام مالک اشتر کو ملا وہ کسی اور کو نہیں ملا، اسی میں حالانکہ امام علی کے اپنے بھائی ہیں، عقیل موجود ہیں، دوسرے خاندان کے لوگ ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، لیکن مقام ملا ہے مالک اشتر کو، یا ملا جو مقام محمد بن ابی بکر کو، وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ حالانکہ وہاں سگے رشتہ دار قریبی لوگ جو ہے موجود ہیں، ان کو یہ مقام نہیں ملا۔ بس اہل بیت کے نزدیک اور اسلام میں انسان کو جو منزلت ملتی ہے، مقام ملتا ہے، جو عہدہ ملتا ہے، شان ملتی ہے، فضیلت ملتی ہے، وہ رشتہ داری کی بنیاد پر ہے، وہ انسان کے عمل کی بنیاد پر ہے، انسان کی معرفت کی بنیاد پر۔ ان کے بیٹے ہیں ابراہیم ابن مالک اشتر، یہ انہوں نے ساتھ دیا کس کا؟ مختار ثقفی کا، اور یہ آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے کے لیے، اور ان کی شہادت ہوئی ہے 72 ہجری قمری کو، اور پھر جو ہے وہ 13 جمادی الاول کو 73 ہجری میں قتل ہوا ہے عبداللہ بن زبیر کا۔ عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ پیغمبر کے صحابہ میں سے ایک ہیں زبیر بن عوام۔ ان کی کوئی اچھی تاریخی میں اچھی باتیں بھی ہیں اور غیر اچھی باتیں بھی ہیں ان کی، یعنی وہ یہ پیغمبر کے بہت قریبی تھے، یہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا، لیکن آخر میں جب امام علی کی خلافت آئی تو کیا ہوا کہ یہ راستے سے ہٹ گئے تھے، یہ مخالفین کے ساتھ مل گئے تھے، اور جنگ جمل میں یہ علیہ السلام کے مقابلے میں تھے۔ ان کا ایک بیٹا ہے عبداللہ بن زبیر، مشہور و معروف ہے، اور اس لیے تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ یزید کی جن لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی وہ 3 عبداللہ تھے، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور ابا عبداللہ الحسین، یعنی 3 شخصیات نے بیعت نہیں کی۔ اب تاریخیں مختلف ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے بعد میں بیعت کر لی تھی، عبداللہ بن زبیر نے مکہ پہ حکومت سنبھال لی، بغاوت کر لی، جنگ کی حکومت سے، اور امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی اور میدان کربلا میں جو ہے شہید ہو گئے۔ یہ بن عبداللہ بن زبیر ہے۔ اور یہاں پر ایک نقطہ آپ خدمت میں عرض کروں، فرق ہے عبداللہ بن زبیر میں اور امام حسین علیہ السلام کی تحریک میں۔ عبداللہ بن زبیر نے کیا کیا؟ کعبہ کو اپنے لیے ڈھال بنایا اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ کعبہ میں کیوں بنا لی اس نے؟ کہ یہاں حملہ نہیں ہوگا، میں بچ جاؤں گا۔ امام حسین اس کے مقابلے میں کیا امام حسین نے کیا کہ کعبہ کو بچانے کے لیے مکہ چھوڑ دیا، ورنہ مکہ میں امام حسین ٹھہرتے تو کئی لوگوں نے ساتھ دینا تھا امام کا۔ مکہ میں امام حسین ٹھہرتے تو یہ 10 محرم کو شہادت نہ ہوتی، یہ طول پکڑ جاتا ہے معاملہ، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس لیے مکہ چھوڑا کہ خانہ کعبہ کی بے عزتی نہ ہو، بے حرمتی نہ ہو۔ بس فرق ہے امام حسین میں اور عبداللہ بن زبیر میں کہ عبداللہ بن زبیر نے کیا؟ کعبہ کو ڈھال بچایا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، امام حسین نے اپنے آپ کو ڈھال بنایا کعبہ کو بچانے کے لیے۔ اور یہ عبداللہ بن زبیر 73 میں 17 جو ہے جمادی الاول کو جو ہے اس کا قتل ہوا۔ 20 جمادی الاول کو ولادت ہوئی ہے فخر المحققین، علماء عراق کے علماء میں سے ہیں، بہت بڑے فخر المحققین کا لقب ہے۔ 686 ہجری قمری کو جو ہے ان کی ولادت ہوئی ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، 22 جمادی الاول کو توابین کا قیام ہوا ہے اور انہوں نے جنگ کی ہے عین الوردہ میں 65 ہجری کو۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو توابین کا قیام ہوا ہے یہ واقعہ کربلا کے 4 سال بعد 65 میں ہو رہا ہے ایسا۔ پھر 23 جمادی الاول کو
وفات ہوئی ہے ابن شازان کی، فضل ابن شازان، آئمہ اطہار کے صحابی ہیں، نشاپور کے رہنے والے ہیں اور بہت ساری احادیث ان سے نقل ہوئی ہیں۔ نشاپور بہت بڑا مرکز تھا ایک زمانے میں حدیث کا، اور اہل سنت کے دو امام جو ہے حدیث کے، دو امام ہیں جو حدیث کے، دو محدث، بخاری اور مسلم، صحیح، یہ کہاں کے؟ نشاپور کے دونوں، بخاری، اور بہت بڑا صوفی اہل سنت کا، وہ بھی نشاپور کے، فرید الدین عطار، عاشق پیغمبر ہونے کے حوالے سے مشہور ہیں، یہ بھی نشاپور کے، اور یہ وہ واحد آدمی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں اویس کرنی کا واقعہ لکھا ہے، ایک کہانی کی صورت میں انہوں نے لکھا ہے، تذکرۃ الاولیاء ان کی کتاب، یہ کیلے والا واقعہ نہیں، دوسرے والا کہ حضرت اویس کرنی نے اپنے دانے سارے دانت توڑ دیے تھے، انہوں نے لکھا، واحد اس کتاب میں لکھا، اور کہیں بھی نہیں، وہاں بھی افسانے کی صورت میں، ایک کہانی کی صورت، ایک خیال کی صورت میں انہوں نے لکھا ہے، اور یہ نشاپور میں دفن ہے اور نشاپور کے رہنے والے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بغداد حدیث کا مرکز ہوا کرتا تھا، شیعوں میں کوفہ حدیث کا مرکز تھا، شیعوں میں قم حدیث کا مرکز تھا، اور اسی وجہ سے شیعہ کی جو 4 کتابیں ہیں، ان کے 3 رائٹر ہیں جو نا، یہ ان میں سے 2 قم کے رہنے والے ہیں، ایک جو ہے وہ کیا ہے، اصل میں طوس کے تھے، بغداد میں جا کے رہنا شروع کر دیا تھا، وہ کون سے ہیں جی؟ شیخ طوسی، طوس کے رہنے والے ہیں، لیکن بغداد میں ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، وہیں ان کا کتاب خانہ تھا، شیخ طوسی کا مشہور و معروف تھا۔ دوسرے 2 جو رائٹر ہیں، کلینی یہ رازی ہیں، قم میں رہتے تھے، اور رازی ابھی جہاں پر تہران میں شاہ عبدالعظیم کی زیارت ہے نا، اس علاقے کو رازی کہا جاتا تھا، اور فخر الدین رازی بھی اسی علاقے کا ہے۔ وہ فخر الدین رازی کی بات یاد آ گئی کہ اہل سنت کا بہت بڑا یہ مفسر ہے، اور اس کی تفسیر کی پائی کی تفسیر نہیں ہے اہل سنت میں کوئی، اس کے 2-3 نام ہیں، تفسیر کبیر بھی اسے کہا جاتا ہے، تفسیر فخر رازی بھی کہا جاتا ہے، اور ایک اور نام اس کا ہے مفاتیح الغیب، 3 نام ہیں اس تفسیر کے۔ یہ بھی تہران میں تھا، ایرانی ہے یہ فخر الدین رازی، اور یہ مشہور ہے شبہات پیش کرنے میں، شبہ کو پیش کرتا ہے اچھے طریقے سے، پھر اس کا جواب دیتا ہے، اور کئی احتمال دیتا ہے، اس میں ایک پوائنٹ بیان کرتا ہے، کہتا ہے اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، 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 اور اسے اس لیے کہا جاتا ہے امام المشککین، شک کرنے والوں کا امام، کہ یہ کسی چیز پر ٹھہرتا نہیں ہے، شک پیدا کر دیتا ہے چیز۔ یہ تہران میں رہتا تھا، تو یہ بڑا مخالف ہو گیا ان کا، اسماعیلیوں کا مخالف ہو گیا، تقریریں کرتا، روزانہ درس دیتا۔ ایک دفعہ سویا ہوا تھا نا، تو اسماعیلیوں نے کیا قریب خنجر گاڑ دیا اس کے سر کے قریب، اور اس پہ لکھ کر لگا دیا کہ آئندہ تو نے زبان نہیں کھولنی، ورنہ خنجر تیرے سینے میں چلا جائے۔ دوسرے دن سے اس نے کنٹرول کر لیا۔ شاگردوں نے پوچھا کہ یہ اسماعیلیوں کے خلاف آج کیوں نہیں بول؟ کہا ان کی دلیل بڑی ڈرڈی ہے، دلیل ان کی بڑی مضبوط ہے۔ اس حوالے سے بڑا مشہور تھا۔ امام مشککین اس لیے کہا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے شک پیدا کر دیتا ہے نا، کوئی انسان اصل قرآن کی آیت کو بھول جاتا ہے، شک میں پڑ جاتا ہے۔ اس نے جو ہے بہت بڑی دلیلیں دی ہیں شیعوں کو، بہت زیادہ، کہ شیعوں کے جو دلیلیں ہیں ان کو صحیح طرح بیان کرتا ہے نا، پھر ان کو رد کرتا ہے، اور رد کرنے میں ماٹھا پڑ جاتا ہے۔ بعض لوگ اس لیے کہتے ہیں، سنی کہتے ہیں شیعہ تھا جان بوجھ کے جاسوس بنا ہوا تھا، ان کی دلیل کو بڑے پیارے طریقے سے بیان کرتا ہے شیعوں کی۔ جب جواب دینے کا مرحلہ آتا ہے تو آہستہ سے جواب دیتا ہے، کمزور سے جواب دیتا ہے۔ اور جو سب سے بڑی دلیل ہم بناتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں، وہ سورہ مبالغہ کی آیا مبالغہ ہے، اس پہ سب سے زیادہ دلیلیں اس نے دی ہیں، شیعوں کی طرف سے پیش کی ہیں، کہ یہ شیعہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور اس کی یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے۔ آخر میں اس نے ایک جملے میں جواب دیتی ہے، کیونکہ غیر نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، لہذا اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ علی افضل نہیں ہے۔ اور اس نے پہلے دلیل کیا دی ہے؟ کہا کہ شیعہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ علی ہے نفس پیغمبر، اور نفس پیغمبر خاتم الانبیاء تمام انبیاء سے افضل ہے، لہذا علی علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل۔ اب جو بات جو اس نے یہ کی ہے نا کہ غیر نبی سے افضل نہیں ہو سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت خضر نبی نہیں ہے، کئی انبیاء سے افضل ہے۔
بی بی مریم نبی نہیں ہے، کئی انبیاء سے افضل ہے. بس یہ قانون یہاں ٹوٹ جاتا ہے. جب ٹوٹ جائے گا قانون تو دوسری دلیل ہمارے پاس ہے کہ علی نفس پیغمبر ہے، نفس پیغمبر تمام انبیاء سے افضل ہے. ایک صلوات پڑھ بندہ بس. پھر 23 جمادی الاول کو انتقال ہوا ہے ایران کے بادشاہ شاہ عباس صفوی کا. آپ کہیں گے بادشاہ کا کیس جمعے کو خطبے میں کیا تذکرہ آ گیا؟ نہیں، یہ وہ بادشاہ ہے جس نے شیعہ مذہب کی بہت زیادہ خدمت کی. یہ وہ آدمی ہے جس نے ایران میں شیعہ مذہب کی بنیاد رکھی. ایران چھوٹی چھوٹی اسٹیٹیں تھیں، اس نے کیا کیا ہے، پورے ایران پر قبضہ کر کے ایران کو ایک اسٹیٹ بنایا. اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ اس کے بعد ایران کا جو مذہب ہے رسمی آفیشل وہ شیعہ ہوگا. اور جو آدمی پسند نہیں کرتا کہ شیعہ بنے صحیح، وہ کیا ہے، جا سکتا ہے یہاں سے. اس وجہ سے آج ایران کے بارڈروں پر سنی ہیں سارے کہ جو نہیں چاہتے تھے مذہب اختیار کرے شیعہ، وہ چلے گئے وہاں سے. یہ ایک خدمت اس کی. دوسری خدمت اس نے کیا کی کہ علامہ مجلسی کے ذریعے بہت زیادہ علمی کام کیے. یہ جو بہار الانوار آپ کے پاس موجود ہے نا، شیعہ انسائکلوپیڈیا 110 جلدوں میں اس زمانے میں لکھی گئی ہے. یہ علامہ مجلسی کا جہاں کمال ہے، جہاں اسی ساتھ ساتھ عباس صفوی کا کمال ہے کہ علامہ مجلسی نے لکھنا شروع کیا. ان کو پتہ چلا کہ اس میں ایک حدیث کی ضرورت ہے، وہ حدیث ایک کتاب میں ہے، وہ کتاب یمن میں. یہ بادشاہ کو آرڈر دیتے تھے کہ کتاب مجھے چاہیے یمن سے. تو پھر ایران کا بادشاہ 100-200 اونٹوں کا ایک قافلہ تحفوں کا تیار کرتا تھا صرف آل بیت کی ایک کتاب لینے کے لیے. 200 اونٹوں کا قافلہ تحفوں سے لدا ہوا جاتا تھا یمن. یمن کے بادشاہ کے حوالے وہ تحفے کیے جاتے تھے اور اسے کہا جاتا تھا تمہارے یہ کتاب خانے میں فلاں کتاب ہے، ہمیں چاہیے. وہ کتاب وہاں سے لے کر لاتے تھے ایران. پھر علامہ مجلسی اس کتاب کو کوٹ کرتے تھے بہار الانوار. یہ اس عباس صفوی کا کارنامہ ہے. پھر انہوں نے اعلان کر دیا کہ شیعہ مذہب جو ہے وہ یہاں پر لاگو ہوگا. اب علماء نہیں تھے ان کے پاس، خود بھی یہ بادشاہ ملنگ ٹائپ کا تھا. تو اس نے کہا کہ وہ اب تو یہ مسئلہ بن گیا، وہ میرے پاس بھی علم نہیں ہے اتنا. جس طرح مشہور معروف مثال ہے نا، کہتے ہیں کہ ایک طالبان نے تقریر کی نا کابل میں کہ کافر کو مسلمان کو بڑا ثواب ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ. 1 گھنٹہ تقریر کی. وہیں سے ایک طالبان کا ممبر باہر اٹھا تو ایک ہندو کو کابل میں گرا دیا اس نے. کیا خوچہ کلمہ پڑھو، خوچہ کلمہ پڑھو، خوچہ کلمہ پڑھو. وہ ہندو بڑا تیز تھا، اس نے کہا پھر بتاؤ کیسے پڑھنا ہے. تو طالبان کہتا ہے تو مجھے بھی نہیں آتا. عباس صفوی نے اعلان تو کر دیا کہ شیعہ جو سارے خود ملائک تھا. اس نے کہا وہ تو مجھے بھی نہیں پتا شیعہ مذہب کیا. پھر لبنان سے علماء منگوائے اس نے عباس صفوی نے، شیخ بہائی، شیخ اور عاملی، بڑے بڑے علماء لبنان سے منگوائے اور پھر ایرانیوں میں تبلیغ کی. ایرانی لوگ شیعہ. بس اس کی تعریف اس لیے اس اسٹیج سے کی جا رہی ہے کہ مذہب کا اس نے حق ادا کیا. میں کل بھی بات کر رہا تھا نا، ایک آدمی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو لیکن اہل بیت کا محب ہے، وہ اس آدمی سے افضل ہے جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا. اور وہ جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا نا، وہ اتنی نمازیں پڑھتا ہو کہ اس کے ماتھے پر داغ بن گئے ہو، گھٹنے اس کے گھس گئے ہوں، لیکن علی سے محبت نہیں کرتا، وہ ہمارے لیے زیرو ہے. وہ آدمی کبھی جس نے نماز نہیں پڑھی گناہ گار ہے، خطا کار ہے، بدنام ہے، لیکن علی سے محبت کرتا ہے، وہ ہمارے جو ہے وہ سینہ اس کے لیے حاضر ہے، ہمارے سر کا تاج. اس لیے عباس صفوی کا جو ہے وہ تعارف کیا گیا، اس لیے اس کا جو ہے تذکرہ کیا گیا. اور ایسی تاریخ میں بہت سے لوگ جنہوں نے مذہب اہل بیت کے لیے کام کیا، خدمات کیے اور چھپایا بھی نہیں اپنے آپ کو. پاکستان میں کئی لوگ ایسے مختلف فیلڈوں میں کام کرتے تھے. ہم ممکن ہے ان کو اچھا نہ سمجھیں، یہ اداکار ہے جی، یہ گلوکار ہے جی، یہ میراثی ہے جی، یہ خدا نہ خواستہ اس کے لیے اور لقب استعمال کریں، لیکن اس نے جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ میں شیعہ ہوں، میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں. اگر اس نے یہ کہا ڈنکے کی چوٹ پر، اسے پتہ بھی تھا اس سے پھر بغض کیا جائے گا، اس سے مخالفت کی جائے گی، اس کو برا بلا کہا جائے گا، تو وہ آدمی جنتی ہے.
میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں نا، شیعہ خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لائن صحیح ہے اس کی، لائن صحیح ہے اس کی. اور دوسرا آدمی نیک ہے، پارسا ہے، لائن صحیح نہیں ہے اس کی. لائن سیدھی ہوگی نا، آج نہیں کل نہیں پرسوں چلیں گے معاملہ سیدھا ہو جائے گا. لیکن جو آدمی لائن سیدھی نہیں ہے، جتنی سپیڈ لگائے گا نا اتنی لائن سے دور باہر جائے گا. وہ کہتے ہیں نا آپ راستہ بھول جائیں نا جی پی ایس میں، پھر سپیڈ نہ لگائیں، تھوڑا آستہ ہو جائیں کہ ٹریک پہ چڑھیں پھر سپیڈ لگائیں. پہلے ٹریک ضروری ہے پھر سپیڈ اس کے بعد. ٹریک غلط ہے، سپیڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. شیعہ اہل بیت، محبین اہل بیت کا ٹریک جو ہے بالکل صحیح ہے انشاءاللہ. کوئی کمی بیشی ہوگی تو وہ ہستیاں خود پار کر لیں گی. یہ وہ ہستیاں خود جو ہے وہ پوری. بسم اللہ الرحمن